اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی تیاری برائے لیکچرر پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی اینڈ سی ایس ایس۔ جنرل نالج کوشچن نمبر 1، which caliph of the Muslims ordered the collection of ahadith on the official level؟ کہ مسلمانوں کے وہ کون سے خلیفہ تھے جنہوں نے سرکاری سطح پر احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکاری سطح پر احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کنیت ابو حفص تھی اور یہ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد یہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ انہیں ان کی نیک سیرتی اور عدل و انصاف کی وجہ سے 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ صالح کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 2، what was the age of Prophet نوح علیہ السلام؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور حضرت آدم کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں، اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، لہٰذا انہوں نے آپ کے پیغام کو رد کیا اور صرف 80 لوگ ایسے تھے آپ کی قوم میں سے جنہوں نے دین کو قبول کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کی صورت میں عذاب نازل کیا اور آپ کی قوم نیست و نابود ہوگی، صرف وہی 80 لوگ باقی بچے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان کے بعد آپ کی نسل سے ہی آگے دنیا آباد ہوئی۔ کویسچن نمبر 3، which companion of the Holy Prophet, peace be upon him, were included in the scribes of revelation؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے ساتھی تھے جو کاتبین وحی بھی تھے؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں کاتبین وحی تھے۔ کاتب وحی یا کاتبین وحی اصل میں یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کا اطلاق ان صحابہ کرام پر ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وحی کو لکھا اور پھر اسے مدون کیا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 23 کاتبین وحی تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تھے وحی لکھنے کا۔ ان کاتبین وحی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عمر بن فہیرہ، حضرت ثابت بن قیس، حضرت حنظلہ بن ربی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ کویسچن نمبر 4، طواف زیارت طواف زیارت کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے یا نفل ہے؟ تو طواف زیارت فرض ہے۔ طواف زیارت حج کا دوسرا رکن ہے اور طواف زیارت 10ویں ذی الحج کو کر لینا ہی افضل ہے۔ اگر کسی صورت کی وجہ سے یا کسی مسئلے کی وجہ سے یہ طواف 10ویں ذی الحج کو نہیں ہو سکتا تو 11ویں یا 12ویں ذی الحج کو بھی کر سکتے ہیں۔
مگر اس کے لیے شرط ہے کہ 12ویں ذوالحج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اسے لازماً کر لینا چاہیے۔ حج کے فرائض اور ارکان کی اگر بات کی جائے تو حج کے کل 3 رکن ہیں جن کو ہم فرض بھی قرار دیتے ہیں۔ پہلا احرام ہے، یعنی دل سے حج کی نیت کر کے مکمل تلبیہ پڑھنا۔ اس کے بعد دوسرا وقوف عرفہ ہے۔ 9ویں ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحج کی صبح صادق کے درمیان میدان عرفات میں ٹھہرنا، چاہے کچھ ہی دیر کے لیے ٹھہرا جائے۔ تیسرا طواف زیارت ہے جو کہ وقوف عرفہ کے بعد کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت کا وقت 10ویں ذی الحج کے سورج طلوع ہونے سے لے کر 12ویں ذی الحج کے سورج غروب ہونے تک کا ہے۔ وقت مقررہ کے دوران طواف نہ کرنے کی صورت میں دم لازم ہوگا۔ Question number 5. The number of deserving categories for zakat in the light of the Quran is. قرآن کی روشنی میں ہم زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں یا مصارف زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید کے مطابق زکوٰۃ کے اہل 8 افراد ہیں یا مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اہم ترین عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک کرنا کے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے بھی پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے اور زکوٰۃ کے حقدار کون کون سے لوگ ہیں اس کی تفصیل اور توضیح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان فرما دی ہے۔ 8 قسم کے لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم فقراء کی ہے۔ فقراء فقر کی جمع ہے۔ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ دوسری قسم ہے مساکین کی۔ مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے جائز اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو۔ تیسری قسم ہے عاملین کی۔ عاملین جو زکوٰۃ وصول کرنے، اس کا حساب و کتاب رکھنے کے ذمہ دار لوگ ہوں۔ چوتھی قسم ہے مؤلفۃ القلوب کی۔ اس سے مراد وہ کافر ہیں جس سے یہ امید کی جائے کہ وہ مال لے کر مسلمان ہو جائے گا یا مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز رہے گا۔ پانچویں قسم ہے فی الرقاب، یعنی غلاموں کو آزاد کروانا۔ ایسے غلام جو مسلمان ہوں اور کسی دشمن کی قید میں ہوں تو زکوٰۃ کا مال دشمن کو دے کر مسلمانوں کی گردنیں آزاد کروانا، ان غلاموں کو چھڑوانا۔ چھٹی قسم ہے غارمین، یعنی مقروض جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ہو، ان پر زکوٰۃ خرچ کر کے قرض سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ ساتویں قسم ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر زکوٰۃ کو خرچ کرنا۔ زکوٰۃ سال میں صرف ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے اور ایک خاص نصاب کے مطابق۔ اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ Question number 6. Which prophetic agreement is called the world's first written constitution? وہ کون سا پیغمبرانہ معاہدہ ہے جسے دنیا کا پہلا تحریری آئین بھی کہا جاتا ہے؟ تو یہ معاہدہ میثاق مدینہ کا معاہدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد یہاں کی آبادی اور خصوصاً یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے۔ بعض مورخین اسے میگنا کارٹا یعنی پہلا بین الاقوامی معاہدہ قرار دیتے ہیں۔ میثاق مدینہ 622 عیسوی میں ہوا اور اگر میگنا کارٹا کی بات کی جائے تو وہ 1215 عیسوی میں ہوا تھا۔ میثاق مدینہ میں 53 دفعات شامل تھیں۔
مساک مدینہ کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے اپنی قیادت تسلیم کرائی، جو صدیوں سے مدینے کی قیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ مساک مدینہ کا معاہدہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کا تعلق انصار و مہاجرین سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق یہود سے ہے۔ Question number 7. In which year did the Holy Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم perform his last Hajj? کہ کس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج ادا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا تھا۔ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے اور 1 دفعہ حج ادا کیا۔ یہی وہ حج ہے جس میں خطبہ حجۃ الوداع دیا گیا، اور خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم ہے۔ 9 ذی الحج اور 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا، اور یہ خطاب اور خطبہ جو ہے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے رسول ہونے کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی اس شہر کی اور اس مہینہ کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، ان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے سبب سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ Question number 8. The presidency of the United Nations Security Council is held by each of the members in turn with. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی صدارت کس حساب سے ممبرز کو ملتی ہے؟ تو بی آپشن ٹھیک ہے، انگلش الفابیٹیکل آرڈر آف دا ممبر اسٹیٹس نیمز، یعنی اسٹیٹ ممبرز کے نام جو ہیں وہ انگلش کے الفابیٹیکل آرڈر کے مطابق درج ہیں، اور اسی الفابیٹیکل آرڈر کے مطابق یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی صدارت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ Question number 9. Which neighbor country of Pakistan is called landlocked country? پاکستان کے ہمسائے میں وہ کون سا ملک ہے جسے لینڈ لاکڈ کنٹری کہا جاتا ہے؟ تو افغانستان کو لینڈ لاکڈ کنٹری کہا جاتا ہے۔ لینڈ لاکڈ کنٹری اس ملک کو کہا جاتا ہے جو خشکی سے گھرا ہوا ملک ہو، یعنی ایسا ملک جس کا علاقہ کسی سمندر سے جڑا ہوا نہ ہو یا جس کی کوئی ساحلی پٹی نہ ہو، تو اس کو لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے ہمسائے میں افغانستان جو ہے وہ لینڈ لاک کنٹری ہے۔ Question number 10. سائبر وارفیئر مینس، سائبر وارفیئر کا مطلب کیا ہے؟ سائبر وارفیئر یعنی سائبر اٹیکس یا سائبر کرائم بھی جن کو کہا جاتا ہے۔ سائبر کرائم سے مراد انٹرنیٹ کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا، یعنی یہ سائبر اٹیکس کی ایسی سیریز ہوتی ہے جو کسی بھی ملک کی حساس معلومات کو کمپیوٹر کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے نقصان پہنچاتی ہے۔
So, installing spyware, destroying the infrastructure, and use of technology to attack and harm the actual warfare. تو یہ تمام جو ہیں یہ سائبر وارفیئر میں آتے ہیں. ایگزیکٹ آنسر از آنسر ڈی، آل آف دیز.